کرتا بھی بن گیا ہے، تامت بھی بن گئی۔ ایک شکوہ آیا، اعتراض آیا، ایک اختلاف ہوا، اس کا جواب آیا۔ اب جواب پر رد عمل کیا ہونا چاہیے کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے، اب دوسری بھی بتائیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے شکوہ کیا، انہیں جواب ملا، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، پتہ کیا کہنے لگے عمر اللہ آپ کو میری طرف سے بھی جزا دے اور ساری امت کی طرف سے بھی جزا دے۔ اور پھر فرمانے لگے اب آپ بات کریں، ہم آپ کی بات بھی سنیں گے اور فرما برداری بھی کریں گے، کیونکہ اختلاف دلیل تک تھا، وہ ہمیں دلیل مل گئی، اختلاف ختم ہو گیا، سینہ کشادہ کریں، اب معاملہ ختم کریں۔ لیکن ہم اختلاف نہیں کرتے، ہم ضدیں کرتے ہیں۔ جس سے بھی اختلاف ہے کلیئر نہیں ہونا چاہتے، ضد پال لی، رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لیا۔ اپنی زندگی میں اگر فروع میں، عقیدے کا تو معاملہ اور ہے نا، فروع میں کسی سے اختلاف ہو جائے تو ضد نہ بنائیں، بلکہ آپ دلیل کی حد تک اسے رکھیں۔ میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس بڑی جلدی ختم کر دوں گا، پر ایک اور بڑی ضروری بات ہے، وہ بھی آپ سے کرنی۔ جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی یہ عظیم سنتیں ہیں نا، حضور کی ایک عظیم سنت دوسروں کا خیال کرنا بھی ہے، احساس کرنا دوسروں کا۔ آپ تشریف رکھیں جی بزرگوں، ذرا محبت سے بٹھا دیں، آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں جی۔ جب کوئی ایک دوست کھڑا ہوتا ہے نا تو پیچھے کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، آپ لوگوں کو اللہ جزا دے، وہ پھر بیچارے اٹھ کے دیکھتے ہیں۔ اور موبائل کا معاملہ ویسے ہی بڑا شاندار ہے، ایک چلائے تے دوجے دا بھی دل کردا ہے کہ میرے کول بھی ہے تو میں نہیں مطلب صحافی بنا ابھی تک، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ جس طرح گرمیوں میں ایک بندہ پانی پیے تو دوسرے کو بھی پیاس نہیں لگ جاتی، یہی مسئلہ موبائل کا ہے آج کل۔ ایک بندہ، میں تو اب بعض اوقات بڑی آزمائش میں آ جاتا ہوں، میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ یار آپ کو مووی چاہیے تھی تو خالی مووی بھیجتے، پھر ہم خود نہ ہی آتے۔ مووی کا صرف مسئلہ تھا نا، اتنا نہیں سوار کریں، سادہ سادہ رکھیں چیزوں کو، بہتر رہتی۔ آپ توجہ کریں، احساس ہمارا پتہ کیا مسئلہ ہے، ہمیں خود غرض بنایا گیا ہے، ہمیں صرف اپنا پتہ ہے، اپنے حقوق مانگ لیں، نہ میری کو نیند خراب کرے، کھانا میرا وقت پہ ملنا چاہیے، کپڑے میرے تیار ہونے چاہیے، کوئی شخص میری گلی میں شور نہ کرے، کوئی آدمی کسی قسم کا مجھ سے مطالبہ نہ کرے، بس اپنی ذات میں الجھ کے رہ گئے۔ حضور کی سنت کیا ہے؟ نبی پاک کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کو سہولت دینا۔ اگر گرمیوں میں آپ بڑی گرمی میں کاروبار کر کے باہر آئے ہیں، اس شخصیت کا بھی احساس ہے جس نے 3 گھنٹے آگ کے سامنے کھڑے ہو کے کھانا پکایا۔ ایک نمک کے تھوڑا سا کم یا زیادہ ہونے سے آپ نے کسی کی انسلٹ کر دی، توہین کر دی، یہاں تک کہ یہ کہا کہ اماں نے سکھا کے نہیں بھیجا۔ آپ کو پتہ ہے کس قدر اذیت میں کسی نے ڈیوٹی کی اور آپ نے 2 منٹ لگائے۔ اللہ کے محبوب کا طریقہ یہ تھا کہ کبھی کھانا پسند نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے، لیکن کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا، کبھی نہیں فرماتے تھے۔ صحابہ فرماتے کبھی نہیں کہتے تھے یہ کیا پکایا، یہ کیا پکایا، یہ کیا پکایا۔ دوسروں کے لیے احساس۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر میں جماعت کرا رہا ہوتا ہوں تو پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، تو میں سوچتا ہوں اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، لہذا میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، رب کی نماز میں بھی بندوں کا احساس۔ ایک امام نے لمبی نماز پڑھائی، شکایت کی گئی یا رسول اللہ یہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ نبی کریم نے بلایا، حضور ناراض ہوئے، تنبیہ فرمائی، فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے، معتدل نماز پڑھایا کر۔ جو دین نماز کے معاملے میں بھی دوسروں کا احساس کرے، وہاں لوگ خیال ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے۔ گاڑی کھڑی کر کے چلا گیا آدمی، اور اگر کسی بیچارے نے کہہ دیا نا کہ ذرا ہٹا لو تو کہتے تو نے آگ بجھانی ہے جا کے، تو ایک تو غلط کام کر رہا ہے اور اوپر سے تو ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کے لہجے میں
معذرت خواہانہ انداز ہوتا کہ غلطی ہو گئی ہٹانے لگا ہوں، اور آپ ہیں کہ اس پر ناراض ہو رہے ہیں. یہ مائک چلتے ہیں رات رات بھر. مجھے بتائیے جو جلسہ رات کو 2 بجے ختم ہوگا، اس میں جس طالب علم نے صبح 8 بجے اسکول کالج ادارے میں پہنچنا پہنچ سکے گا؟ وکیل صاحب نے 7 بجے کچہری